الجبری کلیات پر بحث کرنے سے پہلے یہ بتانا ضروری ہے کہ کلیہ یاد کیسے کرنا ہے۔ کلیہ یاد کرنے کا بہترین طریقہ رٹا ہے۔ افسران بالا اساتذہ پر ڈنڈا لے کر کھڑے ہیں کہ بچے سے رٹا نہ لگوایا جائے، بچے کو سمجھا کر پڑھایا جائے۔ علوم نقلیہ جن کا نام کتاب و سنت ہے، جب ان کو درس نظامی میں شروع کروایا جاتا ہے تو سب سے پہلے ابواب الصرف یعنی صرف کے بابوں کا بچے سے رٹا لگوایا جاتا ہے، اور بچہ رٹا لگاتا ہے۔ ضرب یضرب ضربا فہو ضارب وضرب یضرب ضربا فذاک مضروب وغیرہ، اور بچہ ایسے رٹا لگاتا ہے کہ اسے دنیا جہان کی خبر تک نہیں ہوتی۔ جب ابواب الصرف کا رٹا لگا کر بچہ ابواب الصرف کو یاد کر لیتا ہے، حفظ کر لیتا ہے، تو اس وقت اس کو صرف اور نحو دونوں چیزیں سمجھا دی جاتی ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ان چیزوں کو بچہ مرتے دم تک نہیں بھول پاتا۔ اگر شعبہ حفظ القرآن کی طرف آ جائیں تو یہاں رٹا لگانے کے بغیر کوئی چارہ ہی نہیں۔ اگر یہاں آ کر ہم رٹا کی مخالفت کریں گے تو اپنے بچے کو قرآن پاک حفظ کروانے سے محروم کر بیٹھیں گے۔ رٹا نہ لگانے کا ایک نقصان یہ بھی ہے کہ بچہ کتاب یا استاد کا موقف بے مفہومے ہی تو بیان کر لے گا، مگر اسے بے لفظے ہی بیان کرنے سے قاصر ہو جائے گا۔ اب سوال کھڑا ہو جائے گا کہ بچہ ایک چیز کو بے مفہومے ہی بیان کر دیتا ہے تو بے لفظے ہی اسے بیان کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ ہاں، تو سلسلہ حوالہ جات میں جبھی کسی عبارت یا پیراگراف کو اقتباس کرنا مقصود ہو تو اس وقت اس عبارت یا پیراگراف کو بے لفظے ہی و بے مفہومے ہی اقتباس کیا جاتا ہے، نہ کہ اس کو بے مفہومے ہی اقتباس کیا جاتا ہے۔ اگر مصنف کا اس پیراگراف یا عبارت سے ہم ایک لفظ بھی بدل دیں تو عبارت یا پیراگراف کا مفہوم الٹ جائے گا۔ یہ حال تو عام کتاب کا ہے۔ اگر کتاب و سنت کی طرف آ جائیں تو ایک حرف، ایک لفظ، ایک زبر، ایک زیر تک ہمیں بدلنے کی اجازت نہیں۔ اگر ہم ایسا کریں گے تو گنہگار ہو جائیں گے۔ اور بے لفظے ہی چیز کو یاد کرنے کے لیے صرف دو ہی چیزیں کار فرما ہیں، یا حافظے کی تیزی اور یا پھر رٹا۔ تیسری اور کوئی چیز کار فرما نہیں ہے جس سے ہم کسی بھی چیز کو بے لفظے ہی یاد کر سکیں۔ لہٰذا سب سے پہلے بچہ کلیات کا رٹا لگائے، اور رٹا لگانے کے بعد پھر انہیں استاد سے سمجھے۔ میں یقین سے کہتا ہوں کہ جب بچے کو ایسے کلیے یاد ہو جائیں گے تو ان کلیات کو بچہ مرتے دم تک نہیں بھول پائے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔